بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صلاة پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 110 کو آپ کی خدمت میں سنام کلام کے طور پر پیش کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی بھی کسی برائی کا ارتکاب کرے، کوئی برا کام کرے، او یظلم نفسہ، یا پھر اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، یہ کام کرنے کے بعد اللہ سے استغفار کرے، مغفرت طلب کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو ایسا شخص جو برائی کرنے کے بعد، اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد اللہ سے استغفار کرے، تو یہ شخص اللہ کو بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. آج کے درس میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے استغفار اور انسان کی زندگی پر اس کے اثرات. خداوند کریم نے قرآن مجید کی پہلی آیات میں جو اپنا تعارف کرایا ہے وہ دو صفات کے ذریعے سے کرایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں عالمین کے پروردگار کے لیے ہیں. وہ عالمین کا پروردگار کون ہے؟ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. پھر ایک جگہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. یعنی کائنات میں، عالمین میں ذرے ذرے پر اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے خداوند کریم کی رحمت اس کائنات سے ہٹ جائے تو یہ کائنات دھرم برہم ہو جائے، برباد ہو جائے گی. خدا کی رحمت سے جو یہ کائنات چل رہی ہے، اور اس کی رحمت اس قدر وسیع ہے، اس قدر وسیع ہے کہ انسان کے تصور سے زیادہ وسیع ہے. یعنی انسان سوچ نہیں سکتا کہ خداوند کریم کس قدر مہربان ہے، کس قدر رحیم ہے. مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد. دعائے کمیل کا جو پہلا فقرہ ہے مولا کا، سب سے پہلا فقرہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اے پروردگار، اے میرے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس رحمت کے وسیلے سے جو ہر چیز پر حاوی ہے.
جس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ خداوند کریم بہت رحیم ہے، بہت مہربان ہے۔ کس قدر رحیم اور کس قدر مہربان ہے کہ وہ خداوند کریم جو غنی علی الاطلاق ہے۔ غنی علی الاطلاق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے کسی فرشتے کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی انسان کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی انبیاء کی ضرورت ہے، یعنی خود اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غنی ہے۔ غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز۔ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اگر کوئی بے نیاز ہے تو فقط خداوند کریم ہے جو بے نیاز ہے، نہ صرف بے نیاز ہے بلکہ صاحب حمد بھی ہے، هو الغنی الحمید۔ تو خداوند کریم غنی علی الاطلاق ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی چیز کی حاجت ہے، نہ اسے میری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ اسے میرے روزوں کی ضرورت ہے، نہ اسے میرے حج کی ضرورت ہے، نہ اسے میری زکوٰۃ کی ضرورت ہے، نہ اسے میرے خمس کی ضرورت ہے۔ خداوند کریم خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ جو تم قربانی کرتے ہو، نہ اس قربانی کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ اس قربانی کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن جو چیز اللہ تک پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ جو عبادات ہم انجام دے رہے ہیں گویا اللہ کو ان عبادات کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ان عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ بالخصوص میں جو نماز پڑھتا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں جو نماز پڑھتا ہوں ایسی نماز کی تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو روزے رکھتا ہوں ایسے روزے کی تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر خداوند کریم نے ان نماز اور روزے اور عبادات کو اس لیے واجب کیا ہوتا کہ خدا کو کوئی ضرورت ہے ان چیزوں کی، یا خدا کو کوئی فائدہ پہنچتا ان چیزوں سے، تو انسان سے بہت زیادہ بہتر فرشتے عبادت کرتے ہیں اللہ کی، کہیں زیادہ بہتر، کیفیت میں بھی اور کوانٹٹی میں بھی۔ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، جو تقدیس کر رہا ہے وہ تقدیس کر رہا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی عبادت سے غافل نہیں ہوتے۔ تو اگر خدا کو ضرورت ہوتی عبادت کی تو فرشتوں کی عبادت کافی تھی، لیکن یہ جو عبادات خداوند کریم نے رکھی ہیں اس وجہ سے نہیں رکھی ہیں کہ اللہ کو ضرورت ہے، اس وجہ سے رکھی ہیں کہ خود میرے بندے کو ان عبادات کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے، مہربانی ہے اس کی کہ اس نے مجھے سکھلا دیا کہ میں کس طریقے سے اللہ سے قریب ہو سکتا ہوں، ورنہ میں حیران و پریشان رہتا۔ ذرا آپ سوچئے کہ اگر انبیاء نہ آئے ہوتے، کوئی شریعت نہ آئی ہوتی، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اب کیسے شکر ادا کروں؟ کیسے شکر ادا کروں؟ کسی کی عقل یہ کہتی کہ مثال کے طور پر 100 اونٹ قربان کر دو تاکہ اللہ کا شکر ہو جائے۔ کسی کی عقل یہ کہتی کہ مثال کے طور پر سال کے 3 مہینے روزے رکھو تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو جائے۔ کسی کی عقل یہ کہتی کہ رات دن نمازیں پڑھتے رہو اور نمازوں میں مصروف رہو تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو جائے۔ تو ہم حیران و پریشان رہتے ہیں، لیکن اس نے لطف و کرم کیا کہ خود ہی بتلا دیا کہ دیکھو میرا قرب کیسے حاصل ہوگا، میرا شکر کیسے حاصل ہوگا۔ تو یہ جو عبادات خداوند کریم نے رکھی ہیں یہ خود میرے لیے رکھی ہیں، میرے فائدے کے لیے رکھی ہیں، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جو خمس میں نکالتا ہوں، خدا ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ اللہ کو پیسوں کی ضرورت ہے، خمس میں نکالتا ہوں تاکہ میرا مال پاک ہو جائے، زکوٰۃ میں نکالتا ہوں تاکہ میرا مال پاک ہو جائے، روزے میں رکھتا ہوں تاکہ میرا نفس پاک ہو جائے، میں تقوی اختیار کرتا ہوں تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ وہ تو پاک ہے ہی، وہ تو سبحان ربی الاعلیٰ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بے عیب ہستی ہے۔ تو وہ غنی علی الاطلاق ہے، غنی علی الاطلاق، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔
اب آپ سوچئے کہ وہ غنی علی الاطلاق جب دنیا پر نگاہ ڈالتا ہے تو میرے جیسا بدبخت اور گناہگار بندہ جو فقیر علی الاطلاق ہے، وہ غنی علی الاطلاق ہے اور میں کیا ہوں؟ فقیر علی الاطلاق ہوں۔ فقیر علی الاطلاق کا کیا مطلب ہے؟ ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے، ذہن لگائیے کہ کیا ہے جو آپ کا اپنا ہے؟ کیا ہے جو آپ کا اپنا ہے؟ سوچئے ذرا، کیا ہے جو آپ کا اپنا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ یعنی یہ سانس بھی جو آ اور جا رہی ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے وہ اپنی رحمت کو اٹھا لے تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ تو وہ غنی علی الاطلاق جب دیکھتا ہے کہ یہ فقیر علی الاطلاق جس کے پاس جو کچھ دیا ہوا ہے وہ بھی میرا دیا ہوا ہے اور میرے دیے ہوئے سے میری ہی مخالفت کر رہا ہے۔ آنکھیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی ہیں، لیکن ان آنکھوں کو حرام کام میں استعمال کر رہا ہے۔ زبان کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن اس زبان سے حرام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ہاتھ پیر کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں۔ اس لیے مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کم از کم خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے خدا کی معصیت نہ کرو۔ جو خدا نے تمہیں نعمتیں دی ہیں کم از کم ان سے اللہ کی معصیت نہ کرو۔ تو وہ غنی علی الاطلاق جب دیکھ رہا ہے کہ یہ فقیر علی الاطلاق بندہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ میرا دیا ہوا ہے، اس کے باوجود میرے دیے ہوئے سے میری مخالفت کر رہا ہے، اور اس کے باوجود یہ دیکھتے ہوئے بھی وہ مجھ پر فوراً عذاب نازل نہیں کر رہا، میری گرفت نہیں کر رہا، مجھے عذاب میں مبتلا نہیں کر رہا، بلکہ مجھے کیا کر رہا ہے؟ مہلت دے جا رہا ہے۔ کیوں مہلت دے رہا ہے؟ وہ غنی علی الاطلاق مجھ جیسے فقیر علی الاطلاق کے انتظار میں ہے، کبھی تو میری بارگاہ میں آئے گا، کبھی تو رجوع کرے گا میری طرف، کبھی تو اس کو احساس ہوگا کہ کس کی معصیت کر رہا ہوں، کبھی تو اس کو احساس ہوگا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہی اللہ کی معصیت کر رہا ہوں، یہ کس قدر بدبختی ہے۔ لہٰذا وہ انتظار کر رہا ہے۔ یہ اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے، اس کی رحمانیت نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی۔ اگر خداوند کریم لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، یعنی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کرنے لگے، ان کا مواخذہ کرنے لگے، ان کی گرفت کرنے لگے، تو ما ترک علیہا من دابہ، اس روئے زمین پر کوئی ایک جاندار بھی باقی نہیں بچے گا، کوئی ایک جاندار بھی۔ یعنی انسان کے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر رحم کیا جائے، یہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ کا لطف و کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی علیم بذات الصدور ہے، نیتوں کے حال کو جانتے ہوئے بھی، اعمال کو جانتے ہوئے بھی عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، برعکس اس نے بہانے ڈھونڈے ہیں بخشنے کے، بہانے ڈھونڈے ہیں، کہا فلاں کام کر لو تمہیں بخش دوں گا، کسی مومن کو کھانا کھلا دو تمہیں بخش دوں گا، کسی مومن کو ایک گلاس پانی پلا دو تمہیں بخش دوں گا، ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھو تمہیں بخش دوں گا۔ یعنی چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹے چھوٹے اذکار، بہانے تلاش خداوند کریم نے رکھے ہیں کہ شاید اس بہانے سے میری طرف آ جائے۔ کتنے بہانے ہیں، بالخصوص ماہ رجب، رجب کا مہینہ۔ ویسے تو سال کے 12 مہینے میں اللہ کی رحمت ہم پر حاوی ہے، برس رہی ہے، لیکن یہ جو 3 مہینے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان، ماہ مبارک رمضان، یہ وہ 3 مہینے ہیں کہ جس میں کہنا چاہیے کہ خدا کی رحمت کا سمندر جو ہے وہ جوش مارتا ہے۔ رجب سے جوش مارنا شروع ہوتا ہے اور ماہ رمضان میں اپنے پیک پر ہوتا ہے۔ یعنی ماہ رمضان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ خدا کی رحمت کس قدر
جوش مارتی ہے۔ اب رجب کا مہینہ مثال کے طور پہ کہا کہ بھائی پورا مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ایک روزہ رکھ لو، یعنی ماہ رجب میں ویسے تو پورا مہینہ روزہ رکھنا کیا ہے، مستحب ہے، ثواب بیان ہوا، 2 روزے رکھو گے اتنا ثواب، 3 روزے رکھو گے اتنا ثواب، 4 روزے رکھو گے اتنا ثواب، 7 روزے رکھو گے یہ ثواب، 8 روزے رکھو گے یہ ثواب، پورا مہینہ روزے رکھو گے یہ ثواب۔ کہا نہیں، اگر پورا مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ایک دن روزہ رکھ لو خالی۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد امام کی خدمت میں ایک شخص آیا جس کا نام ہے سالم۔ سالم کہتا ہے کہ رجب کا مہینہ تقریباً گزر چکا تھا لیکن کچھ ایام ابھی باقی تھے، تو مجھ سے امام نے کیا کہ اے سالم، کیا اس مہینے میں روزے رکھے ہیں؟ تو جواب میں سالم نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، خدا کی قسم ایک روزہ بھی نہیں رکھا، ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ امام نے جواب دیا کہ لقد فاتک من ثوابک ما لا يعلم مبلغہ الا اللہ، تجھ سے وہ ثواب محروم ہو گیا کہ جس کی انتہا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یعنی ماہ رجب میں روزہ رکھنے کا ثواب، اس کی انتہا کیا ہے سوائے اللہ کے، اللہ جانتا ہے بس اس کی ثواب کی انتہا کیا ہے۔ تو بہرحال جب یہ جملہ سنا تو پشیمان ہوا، کہا کہ مولا ابھی تو رجب میں کچھ ایام باقی ہیں، اگر ابھی کچھ روزے رکھ لوں تو کچھ تھوڑا بہت ثواب مل جائے گا۔ امام نے فرمایا کہ اگر جو شخص ماہ رجب کے آخر میں، اب یہ آخر چل رہا ہے تقریباً، آج کون سی تاریخ ہو گئی؟ 21 رجب ہے، یعنی آخری عشرہ ہے، جو شخص آخر میں ایک دن روزہ رکھ لے خالی، فقط ایک دن، کان لہو امانا من سکرات الموت، ایک روزہ موت کی سختی سے بچا لے گا۔ ایک روزہ صرف موت کی سختی سے نہیں، وحول المطلع، برزخ کے عذاب سے بچا لے گا، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ تو یہ بہانہ نہیں تو اور کیا ہے، ایک روزے پہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ میں بچا لوں گا، یعنی وہ خداوند کریم تو انتظار میں ہے کہ کسی طریقے سے میری طرف آ جائے۔ ان بہانوں میں سے ایک بہانہ ہے استغفار، انسان کیا کرے؟ استغفار کرے۔ جب آپ استغفار کا لفظ سنتی ہیں تو فوراً سے ایک اور لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ۔ استغفار اور توبہ، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، استغفار اور توبہ، یا نہیں استغفار الگ ہے اور توبہ الگ ہے؟ الگ ہے۔ اچھا، توبہ یہ ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس سے بچیں، صحیح، اور پھر استغفار کریں۔ وہ گناہ سے بچنا تو تقوی ہو گیا۔ مطلب 6 چیزیں مولانا نے بتائی تھیں کہ جب تم صحیح گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو وہ 6 چیزیں تو سب مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ان سے بچو تو پھر توبہ کرو۔ صحیح۔ در واقع قرآن مجید میں جو آیات آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار اور توبہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جیسے کہ جناب ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو پھر کیا کرو؟ توبہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ استغفار الگ ہے اور توبہ الگ ہے، اور یہ تقریباً 2-3 آیت میں اس طریقے سے آیا ہے۔ استغفار کیا ہے اور توبہ کیا ہے؟ استغفار غفرہ سے نکلا ہے۔ غفرہ کے معنی ہوتے ہیں چھپا لینے کے، ڈھانپ لینے کے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر سفید کپڑے پر اگر سیاہ دھبا لگ جائے تو کہا جاتا ہے کہ میں نے اس کپڑے کو رنگوا لیا تاکہ وہ سیاہ دھبا کیا ہو؟ چھپ جائے۔ تو فقط اغفر ثوبہ، یعنی اس نے اپنے کپڑے کو چھپا لیا، رنگ کو چھپا لیا، چھپا لینے کو بولتے ہیں غفرہ۔ استغفار یعنی اللہ سے یہ طلب کرنا، خدایا تو مجھے اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لے، تو مجھے اپنی رحمت کے ذریعے سے ڈھانپ لے، یہ ہے استغفار۔ استغفار ایک دعا ہے، استغفار ایک ذکر ہے۔ کیسی دعا ہے؟
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ ان الاستغفار من اجمع الدعاء، استغفار جامع ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ جامع ترین کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو دو چیزیں آپ کے مد نظر ہوتی ہیں، وہ کیا؟ ایک یہ کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے۔ استغفار وہ چیز ہے کہ جس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس سے آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس وجہ سے استغفار کو کیا کہا گیا؟ جامع ترین دعا۔ خیر الدعاء الاستغفار، سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ استغفار ہے۔ تو استغفار ایک دعا ہے، استغفار ایک ذکر ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ نہ دعا ہے نہ ذکر ہے۔ توبہ نہ دعا ہے نہ ذکر ہے، بلکہ مکلف کا ایک فعل ہے، یعنی عمل ہے، مکلف کا ایک عمل ہے۔ جب مجھ سے نعوذ باللہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو واجب ہے کہ میں فوراً سے دو کام واجب ہیں، فوراً سے نادم ہو جاؤں، جو کام مجھ سے سرزد ہو گیا ہے اس پر ندامت کا اظہار کروں، یعنی ایک کیفیت میرے دل میں پیدا ہونی چاہیے جو ندامت والی کیفیت ہو، پشیمانی والی۔ دوسرا، مصمم ارادہ کروں کہ آئندہ دوبارہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ ان دو چیزوں کا نام توبہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز توبہ نہیں ہے۔ یعنی بس اوقات کچھ مطالب ہمارے یہاں اس طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں کہ مکلف یہ سمجھتا ہے کہ اب تو بڑا سنگین کام ہو گیا ہے توبہ کرنا، حالانکہ خدا نے بہت آسان رکھا ہے توبہ کو بہت آسان رکھا ہے۔ خیر اتنا آسان بھی نہیں رکھا ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن بہرحال جیسے کہ اشارہ ہوا، مولا کائنات کے سامنے ایک شخص استغفر اللہ کہہ رہا تھا، تو مولا نے کہا کہ کیا تو جانتا ہے کہ توبہ کیا ہے؟ 6 چیزوں کا نام لیا کہ یہ 6 چیزیں جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک توبہ مکمل نہیں ہوگی۔ نادم ہو اپنے کیے پر، مصمم ارادہ کرے کہ آئندہ نہیں کرے گا، حرام کام کی وجہ سے جو گوشت وغیرہ، جو چربی وغیرہ انسان کے جسم میں پیدا ہوئی ہے اس کو کیا کرے؟ پگھلائے۔ کس طریقے سے پگھلائے گا؟ روزے کے ذریعے سے، اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے۔ جو واجبات لوگوں کے رہ گئے گردن پر، کسی کا مال کھایا ہے اس مال کو ادا کرے، خدا کے واجبات رہ گئے، نمازیں نہیں پڑھی ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، ان کی قضا کرے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد انسان توبہ کرے۔ بہرحال تو توبہ ایک فعل کا نام ہے، لیکن استغفار کیا ہے؟ ذکر ہے اور کیا ہے؟ دعا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت لطیف سا فرق ہے استغفار اور توبہ میں، وہ کیا ہے کہ اگر انسان کا بدن یا انسان کا لباس میلا ہو جائے، گندا ہو جائے، تو انسان پہلے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے گندگی کو صاف کرتا ہے اور پھر اس کو دھوتا ہے۔ تو یہ جو گندگی کے صاف کرنے والا عمل ہے یہ استغفار ہے، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا اس کو تزیین اور زینت دینے والا عمل ہے وہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ تو یہ استغفار اور توبہ میں فرق ہے۔ ایک جو بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ واضح فرق ہے استغفار اور توبہ میں، جب بھی آپ کے سامنے استغفار کا لفظ آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ سے اگر کوئی کہہ کہ استغفار کرو، مثال کے طور پر ابھی میں آپ سے کہوں کہ چلے بھائی آپ استغفار کریں، تو مثال کے طور پر آپ پوچھیں گے کہ میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی میں کسی کو بولوں کہ بھائی استغفار کرو تو وہ پوچھے گا بھائی کیا ہو گیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو میں کیوں استغفار کروں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ استغفار کب ہوتا ہے؟ جب گناہ کریں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ استغفار ایک مکمل عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، چاہے گناہ ہو یا نہیں ہو، استغفار مستحب ہے، استغفار عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایت کہتی ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلی علی محمد و آل محمد، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما یقوم من مجلس وان خف الا استغفر اللہ 25 مرہ۔
چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی محفل میں بیٹھتے تھے، وَإِنْ خَفَّ، اگرچہ کہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، 5 منٹ 2 منٹ کے لیے کسی محفل میں بیٹھتے تھے، اس محفل سے اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک 25 مرتبہ استغفار نہ کر لیں۔ 25 مرتبہ استغفار۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ ہر روز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز اللہم صلی علی محمد و آل محمد 70,000 مرتبہ استغفار کرتے تھے، من غیر ذنب، یعنی بغیر کسی، رسول اللہ کی کوئی گناہ نہیں ہے، بغیر گناہ کے 70,000 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو استغفار ایک مستقل عبادت کا نام ہے۔ استغفار فقط اس وقت نہیں ہوتی کہ جب آپ گناہ کریں گے تو استغفار ہوگی، وہ تو الگ ہے، وہ تو کرنا ہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی، مثال کے طور پر کوئی شخص آیا امام کی خدمت میں، کہا مولا اولاد نہیں ہو رہی ہے، کہا استغفار کرو۔ کہا مولا مال کی پریشانی ہے، کہا استغفار کرو۔ کہا مولا رزق کی تنگی ہے، کہا استغفار کرو۔ مولا فلاں کام پھنسا ہوا ہے، استغفار کرو۔ تو فقط گناہ کے لیے نہیں ہے، خود قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب سے استغفار طلب کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو اس کی طرف، تو کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں ایک لمبی زندگی دے گا۔ لمبی زندگی بھی کیسی؟ اذیت والی نہیں، متاعا حسنا، خوشگوار زندگی، خوشگوار زندگی، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک۔ اگر استغفار کرو گے تو، یعنی اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو کیا کرو؟ استغفار کرو۔ جناب نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار طلب کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم پر بارش برسانے والے بادلوں کو بھیجے گا۔ بارش برسانے والے بادل بھیجیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک کنایا ہے، کس چیز سے کنایا ہے؟ یعنی جب بادل آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کھیتی اگے گی، کھیتی اگے گی تو کیا ہوگا؟ اناج زیادہ ہوگا، دانہ زیادہ ہوگا، زراعت زیادہ ہوگی۔ یعنی کنایا ہے کس چیز سے؟ استغفار کرو تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، صرف یہ نہیں ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں بھی اضافہ ہوگا، تمہاری اولاد میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ تو دنیا سنور گئی، جیسے ہم نے کہا تھا کہ استغفار کیا ہے؟ جامع ترین دعا میں سے، دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے، تو دنیا تو سنور گئی، اب آخرت کیسے سنورے کی؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور آخرت میں خداوند کریم تمہارے لیے باغات قرار دے گا، اور آخرت میں تمہارے لیے نہریں قرار دے گا۔ تو اس سے بہتر اور کیا دعا ہوگی کہ انسان کی دنیا بھی سنور جائے اور انسان کی آخرت بھی سنور جائے۔ لہٰذا اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کو سنوارے، ہمیشہ خدا سے استغفار کرے۔ من کثر ہمومہ فلیکثر الاستغفار، جس کے غم بہت زیادہ بڑھ جائیں، یعنی جو ہمیشہ غمگین رہتا ہو، امام فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے۔ امام کا ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے محمد ابن ریان۔ محمد ابن ریان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے امام کی خدمت میں ایک خط لکھا اور کہا کہ ایک دعا ارشاد فرما دیجئے 4 کاموں کے لیے۔ اسألہ ان یعلمنی دعاء للشدائد والنوازل والمہمات وان یخصنی کما خص آباؤہ موالیہم۔ 4 کاموں کے لیے دعا چاہیے۔ پہلا کام کیا ہے؟ للشدائد، مشکلوں کے لیے کوئی ایسی دعا ارشاد فرما دیجئے کہ اگر مشکلوں میں گھرا ہوا ہوں تو میری مشکلات حل ہو جائیں، للشدائد۔ والنوازل، ایسی دعا ارشاد فرما دیجئے کہ اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے مثال کے طور پر تو مصیبت برطرف ہو جائے، کوئی بھی مصیبت آ گئی تو مصیبت جو ہے برطرف ہو جائے۔ والمہمات،
ایسی دعا ارشاد فرما دیجیے کہ اگر کوئی بہت ہی اہم کام پھنسا ہوا ہو میرا، وہ نہیں ہو پا رہا ہو، تو وہ کام ہو جائے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز بہت اہم ہے، چوتھی چیز بہت اہم ہے جو آپ میں سے ہر ایک شخص ہی چاہے گا۔ وَأَن يَخُصَّنِي كَمَا خَصَّ آبَاؤُهُ مَوَالِيهِمْ۔ مولا آپ کے شیعہ بہت ہیں، بہت ہیں، لیکن مجھے خاص شرط دیجئے کہ میں آپ سے مخصوص ہو جاؤں، یعنی آپ کا قرب حاصل ہو جائے، جس طریقے سے آپ کے آباء و اجداد نے اپنے چاہنے والوں کو اپنوں سے مخصوص کر لیا۔ تو 4 کام ہیں۔ کون کون سے کام ہیں؟ پریشانی دور ہو جائے، مصیبت برطرف ہو جائے، اہم کام جو ہو وہ جو ہے وہ اہم کام انجام پا جائے، اور آپ کا قرب حاصل ہو جائے، آپ سے مخصوص ہو جاؤں۔ 4 کام۔ امام نے جواب میں کیا کیا لکھا؟ جواب میں امام نے لکھا کہ الزم الاستغفار، پابندی سے استغفار کرو، 4 چیزیں مل جائیں گی۔ پابندی سے استغفار کرو، اس کا مطلب یہ کہ استغفار فقط اس وقت نہیں کیا جاتا جب انسان سے گناہ ہو جائے، فقط اس وقت نہیں کیا جاتا، بلکہ کوئی بھی انسان کی پریشانی ہو، استغفار ایک جسے کہنا چاہیے کہ مجرب عمل ہے۔ آج کل بالخصوص خواتین جو ہے وہ عملیات کے پیچھے زیادہ ہوتی ہیں، کوئی ایسا عمل مل جائے، کوئی ایسا عمل، کوئی تعویذ، کوئی ایسی دعا مل جائے، چھوٹی سی دعا امام نے ارشاد فرمایا، کہا استغفار کرو، استغفار، استغفر اللہ، بیٹھے ہوئے ہو کہتے رہو استغفر اللہ، بس استغفار ہو رہی ہے۔ تو کہا 4 کام چاہتے ہو تو یہ ایک دعا ہے 4 کاموں کے لیے۔ اسی طریقے سے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام کے صحابی نے بھی امام سے کہا کہ وہ ان کو امام ایک ایسی دعا ارشاد فرما دیں کہ اذا قلتہ کنت معکم فی الدنیا والآخرہ، مولا ایسی دعا ارشاد فرما دیجئے کہ جب وہ دعا پڑھوں تو میں دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے انسان کو؟ دنیا میں بھی امام کے ساتھ ہو، آخرت میں بھی امام کے ساتھ ہو۔ امام نے جواب میں لکھا کہ اکثر تلاوت ان انزلنا، اگر یہ کام چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ ہو تو ان انزلنا یعنی سورہ قدر کی کثرت سے تلاوت کرو۔ وَأَرْتِبْ شَفَتَيْكَ بِالْإِسْتِغْفَارِ، دوسرا کام یہ کرو کہ اپنے ہونٹوں کو استغفار سے تر رکھو۔ کیا مطلب اپنے ہونٹوں کو استغفار سے تر رکھو؟ یعنی ہمیشہ استغفار کرتے رہو، استغفار ہمیشہ۔ ویسے تو استغفار کے لیے کچھ مخصوص اوقات ذکر ہوئے ہیں روایت میں، جیسے سحر کا وقت ہے، المستغفرین بالاسحار، قرآن مجید میں بھی آیا ہے، جو سحر کے وقت اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ سحر کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جس وقت ہم سحری کھاتے ہیں، جی، صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ سحر کا وقت کہلاتا ہے۔ سحر کے وقت استغفار کرنا، یعنی یہ جسے کہتے ہیں کہ استغفار کو بوسٹ کر دیتا ہے۔ استغفار کسی بھی دن میں کبھی بھی آپ کریں وہ اپنا اثر دکھائے گی، لیکن اس ٹائم پہ زیادہ اثر ہوگا استغفار کا۔ اسی طریقے سے فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد استغفار کرنا، نماز عصر کے بعد استغفار کرنا۔ روایت کہتی ہے کہ جو شخص نماز عصر کے بعد استغفار کرے 70 مرتبہ تو خداوند کریم اس کے 700 گناہ معاف کر دیتا ہے، 700 گناہ۔ اور عجیب روایت ہے کہ اگر اس کے خود کے گناہ نہ ہوں تو اس کے ماں باپ کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور کہ اگر اس کے ماں باپ کے گناہ نہ ہوں تو اس کے بہن بھائیوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، کہ اگر بہن بھائیوں کے بھی گناہ نہ ہوں تو پھر رشتہ داروں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، کہ رشتہ داروں کا بھی گناہ نہ ہو تو پڑوسیوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر خدا کی رحمت اور کیا ہوگی؟ تو یہ کچھ مخصوص اوقات بھی ذکر ہوئے ہیں، لیکن استغفار فقط ان اوقات سے مخصوص نہیں ہے۔ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثروا من الاستغفار، کثرت سے استغفار کرو۔ کہاں پر؟ فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، وفی مجالسکم، جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو کثرت سے استغفار کرو، وفی مواعدکم، سفرے پہ بیٹھے ہوئے ہو استغفار کرو، وفی طرقکم، راستہ چل رہے ہو
استغفار کرو. وَأَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں کہیں بھی ہو استغفار کرو, جہاں کہیں بھی ہو. کیوں؟ اِنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَتَى تَنزِلُ الْمَغْفِرَةُ, کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کس وقت اللہ کی مغفرت نازل ہو جائے. انسان کو نہیں معلوم, ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی استغفار کر رہا ہو, ابھی ہی مغفرت کا نزول ہو جائے, صبح کے وقت ہو جائے, شام کے وقت ہو جائے. لہٰذا جس موقع پر بھی جیسے تمہیں موقع ملے اللہ سے کیا کرو؟ استغفار کرو. استغفار ویسے تو میں نے عرض کیا کہ زیادہ اس کی تاکید کب ہوئی ہے؟ گناہ کے بعد. یعنی اگر کوئی گناہ انسان سے سرزد ہو جائے تو فوراً سے کیا کرے؟ استغفار کرے. کہ متقین کی صفات میں خداوند کریم بیان فرماتا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. متقی افراد وہ ہیں کہ جب کوئی برائی انجام دے دیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھیں تو فوراً سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم, پس اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ بڑا عجیب جملہ ہے, وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. کون ہے اللہ کے علاوہ جو گناہوں کو بخش دے؟ کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو بخش دے؟ در واقع استغفار بسا اوقات جب ہم اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا کثرت سے ذکر کرو, کثرت سے ذکر کرو, تو ایک جو اہم مشکل دیکھی گئی ہے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ ہم الفاظ کی حد تک محدود ہو جاتے ہیں. یعنی تسبیح اٹھائی ہم نے اور بس پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, مثال کے طور پر استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں, لیکن بسا اوقات اس وقت جس وقت ہم یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں عین اس وقت ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اس ذکر کے منافی ہے. مثال کے طور پر زبان سے کہہ رہا ہوں کہ استغفر اللہ, لیکن آنکھیں مثال کے طور پر چل رہی ہیں گناہوں میں. کیا مثال کے طور پر زبان سے کہہ رہا ہوں استغفر اللہ, لیکن کان میں مثال کے طور پر گانا چل رہا ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک مثال دینے کے لیے. تو یہاں فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کرے اور گناہ بھی انجام دے وہ ایسا ہے جو اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. یعنی استغفار کرو لیکن اللہ کے ساتھ مذاق نہ کرو. یعنی یہ جملہ واقعاً رلا دینے والا جملہ ہے. یہ انسان اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے, اللہ کے ساتھ استغفار بھی کر رہا ہے اور اللہ کی معصیت بھی کر رہا ہے. یہ دو کام جمع نہیں ہو سکتے ہیں. یا استغفار کرے یا اللہ کی معصیت نہ کرے, چھوڑ دے اللہ کی معصیت. تو اس استغفار کا جو معنی ہے اس کو اپنی زندگی میں پیدا کیجیے. ہم نے درس کی ابتدا میں کیا کہا؟ استغفار کے معنی کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کو طلب کرنا, کہ خدا مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے, مغفرت عطا فرما. اس کو اپنی زندگی میں پیدا کیجئے, یعنی اس مطلب کو اپنی زندگی میں ڈھال لیجئے. گویا معصوم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ سے جدا ہو کر زندہ رہو گے, تم اللہ سے جدا ہو کر شاد و آباد رہ سکتے ہو. ایک لمحے کے لیے بھی یہ فکر تمہارے وہم و گمان میں نہیں آنی چاہیے. تم لمحہ لمحہ محتاج ہو کس کے؟ اللہ کی. در واقع دعا اور استغفار اگر کہا جائے یہ جملہ تو غلط نہیں ہوگا. دعا اور استغفار توحید عملی کا نتیجہ ہے جو انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا, یہی ہے نا توحید. عقیدہ توحید ہم پڑھتے ہیں, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. گویا میں اس کا عملی اظہار کر رہا ہوں کہ خدایا اگر کوئی میرا ہاتھ پکڑ سکتا ہے تو فقط تو ہی ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ سکے. یہی استغفار ہے. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب انسان خواب غفلت سے بیدار ہوگا. ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. غفلت کسے کہتے ہیں؟ غفلت کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے دیکھا چھوٹا بچہ, 2 سال کا بچہ, 1.5 سال کا بچہ کھیل رہا ہوتا ہے, تو جو بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو اس کا دھیان رکھنا. کیوں دھیان رکھنا؟ کہ وہ کھیل میں اتنا مگن ہے کہ وہ مثال کے طور پر کہیں گر جائے گا, کوئی چیز کھا لے گا, کوئی چیز اس کے آنکھ میں لگ جائے گی مثال کے طور پر,
تو وہ جو کیفیت ہے اس بچے کی وہ غفلت والی کیفیت ہے، یعنی وہ اتنا مگن ہو گیا ہے کہ اس کو اپنے آس پاس کا معلوم نہیں ہے، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ جب یہ انسان اپنی دنیا میں اس قدر مگن ہو جائے کہ آخرت کو بھلا بیٹھے، اس کو غفلت کہا جاتا ہے۔ اس غفلت سے بیدار ہونا ضروری ہے۔ غفلت سے بیدار کب ہوگا؟ جب انسان خود ہی میں آ جائے گا۔ میں بہت مشکل گفتگو تو نہیں کر رہا۔ غفلت سے انسان بیدار کب ہوگا؟ جب انسان خود ہی میں آ جائے گا۔ خود ہی میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان خود کو پہچان لے گا، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں یہاں پر، مجھے کہاں جانا ہے۔ تاریخ میں ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں، جیسے کہ ابھی شہادت آنے والی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام کا گزر ہوا ایک گھر کے پاس سے، اس گھر سے آواز آ رہی تھی کس کی؟ ساز و سواز، گانوں کی آواز آ رہی تھی۔ امام نے دق الباب کیا تو ایک کنیز نکل کر آئی، تو کنیز سے امام نے پوچھا کہ جو تمہارا مالک ہے وہ کون ہے، آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو کنیز نے کہا کہ وہ آزاد ہے۔ کہاں آزاد ہے؟ جبھی یہ گناہ کی محفل و شراب میں مست ہے، شراب کے نشے میں مست ہے، اللہ کی معصیت میں مست ہے۔ اگر غلام ہوتا تو اس کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ وہ کنیز پلٹ گئی، دوبارہ چلے گئی۔ جب وہ اپنے مالک کے پاس گئی تو مالک نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، تم دیر سے آئی؟ کہاں اس طریقے سے دق الباب ہوا تھا، دروازے پہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ تمہارا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو میں نے کہا کہ آزاد ہے۔ کہا ہاں آزاد ہے، جبھی شراب کے نشے میں مست ہے، جبھی گانے کے نشے میں مست ہے۔ اس نے یہ سنا، یہ جملہ سنا اور ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے گیا، ننگے پاؤں۔ اسی وجہ سے اس کا نام کیا ہے؟ مشہور ہے، کیا نام ہے؟ بشر حافی۔ حافی کسے بولتے ہیں؟ ننگے پیر چلنے والوں کو۔ حاف الراس بھی کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی جس کے سر ڈھکا ہوا نہ ہو اس کو حاف الراس بولا جاتا ہے۔ تو ننگے پیر کیونکہ بھاگ کے گیا، اس وجہ سے اس کو بشر حافی کہا جاتا ہے۔ ننگے پیر بھاگتا ہوا امام کی خدمت میں گیا اور کہا کہ امام بہت بڑی خطا ہو گئی، اب میں توبہ کرتا ہوں، اب آج کے بعد یہ گناہ انجام نہیں دوں گا۔ تو یہ جو کیفیت آئی ہے یہ کب آئی ہے؟ جب وہ اپنے میں آ گیا، ابھی تک اپنے میں نہیں تھا، یعنی غفلت کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی ہم یہاں پر جو اس دنیا میں لائے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل آزاد ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ جیسے میں نے کہا درس کی ابتدا میں کہ فقیر ہیں، فقیر، ہم فقیر ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے فقیر بن کے رہیں۔ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم فقیر نہیں ہیں اللہ کے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ بربادی ہے۔ تو اس نے سمجھ لیا کہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا وہ کیا ہو گیا؟ متوجہ ہو گیا، فوراً سے اس نے توبہ کی، استغفار کی، اور پھر صالح زندگی گزاری۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے فضیل ابن عیاض کا۔ فضیل ابن عیاض اگرچہ کہ یہ اہل سنت میں سے ہیں، تشیع میں سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ فضیل ابن عیاض جو ہے وہ قطاع الطریق تھے، یعنی ڈاکو ڈکیتی کا کام کرتے تھے۔ یہ راستوں کے میں جو بھی قافلے جاتے تھے ان کو لوٹا کرتے تھے۔ ہاں، ان کو جو ہے وہ کسی خاتون سے محبت ہو گئی، اس خاتون سے ملنے کے لیے وہ رات کی تاریکی میں چھت پر چڑھے تو کوئی شخص قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اور قرآن مجید کی یہ والی آیت اس نے تلاوت کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر میں پگھل جائیں؟ یہ آیت اس نے پڑھی اور گویا جسے کہنا چاہیے کہ اس کو شوق ہوا، کرنٹ لگا، اور اس نے وہیں پر ارادہ کیا کہ بس اب بہت ہو گیا۔ وہ اتر کے آ گیا وہاں سے،
اتر کے آنے کے بعد ایک جنگل میں چلا گیا، رات وہاں پر بسر کی، تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی یہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں کیونکہ آگے جو ہے وہ فضیل ہوگا، وہ فضیل ہمیں لوٹے گا، لہٰذا اب صبح سفر کریں گے، لہٰذا ابھی یہیں پر سو جاتے ہیں۔ تو اس کو بڑی پشیمانی ہوئی اپنے اوپر کہ مخلوق خدا مجھ سے ڈر رہی ہے، جبکہ سزاوار یہ تھا کہ مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا اس نے مصمم ارادہ کیا اور پھر اس کے بعد وہ زاہدوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ دو واقعات، اس طریقے کے کئی واقعات موجود ہیں، بالخصوص جناب حر علیہ السلام کا واقعہ۔ جناب حر کون ہیں؟ جناب حر وہ ہیں جو سبب بنے ہیں امام حسین کے کربلا آنے کا، لیکن اس کے باوجود ٹہل رہے ہیں، شب عاشور خیمے میں ٹہل رہے ہیں کہ کیا ہوگا کل۔ ایک طرف فاطمہ کا لال حسین، ایک طرف یزید۔ پسر سعد کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تو نے ارادہ کر لیا ہے کہ کل جنگ ہوگی؟ کہاں کل جنگ ہوگی، مصمم ارادہ ہے۔ جب حر نے سمجھ لیا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے فقط، وہ کیا ہے کہ فاطمہ کے لال کے قدموں میں پڑ جاؤں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ چلے اپنے بیٹے کو لے کر پانی پلانے کے بہانے اور آئے اس کی خدمت میں، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں۔ اس سے پہلے کہ وہ امام کی خدمت پر پہنچتے، مولا نے کہا کہ جاؤ ہمارے مہمان آ رہے ہیں۔ جناب عباس اور جناب علی اکبر نے استقبال کیا جناب حر کا۔ حر کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے پشت گردن، اور کہا کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے، کیا میری توبہ قبول ہو گئی؟ کہاں حر تیری توبہ قبول ہو گئی۔ حر یعنی اگر دیکھا جائے گناہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک طریقے سے سبب ہے کربلا کے واقع ہونے کا، لیکن اس کے باوجود مہلت سے استفادہ کرتے ہوئے توبہ کی، متوجہ ہو گئے۔ کہا مولا میں بہت سوچتا تھا کہ جب میں پسر سعد یعنی عبید ابن زیاد کے دربار سے جب میں نکل رہا تھا تو میرے پشت پردہ سے کسی نے صدا دی تھی کہ اے حر تجھے جنت کی بشارت ہو۔ تو میں سوچتا تھا کہ کیسی جنت ہے کہ حسین کو قتل کرنے جا رہا ہوں اور مجھے بشارت دی جا رہی ہے جنت کی۔ اب میں سمجھا کہ کیوں مجھے بشارت دی گئی تھی جنت کی۔ جناب حر نے جنگ لڑی، اور وہ واقعہ آپ سنتے ہیں جناب حر کے مصائب میں، اور حر نے ایسی توبہ کی کہ حر کے سر کا تاج کیا بنا؟ رومال جناب سیدہ۔ ایک بہت بڑا عامل یہ بھی ہے، انسان سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو استغفار، توبہ، یہ سب اپنی جگہ ہیں، یہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن جو بہترین وسیلہ ہے وہ محمد اور آل محمد کی ذات گرامی ہے، اور اس میں بھی بہترین وسیلہ امام حسین پر آنسو بہانا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خدا نے بہانے ڈھونڈے نا، انہی بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ ہے کہ حسین کی غربت پر ایک آنسو بہا لو، بخش دوں گا تمہیں۔ یعنی عجیب روایت واقعہ، اگر آپ مصائب کی روایت دیکھیں کہ اگر کوئی شخص حسین کی مصیبت پر ایک آنسو بہا لے گا میں گناہ بخش دوں گا۔ اب بہت پیاس لگی ہے، پانی پینا چاہتے ہو، ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہو، پانی پی کر میرے حسین کی پیاس کو یاد کرو، حسین کے قاتلوں پر لعنت کرو، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ داؤد رکی دیکھتا ہے کہ امام پانی پیتے جا رہے ہیں اور امام کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ پوچھتا ہے مولا کیا ہو گیا؟ کہ اپنے جد کی مصیبت کو یاد کر رہا ہوں۔ تو ایک جو بہترین وسیلہ ہے استغفار و توبہ تو سب اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے بعد جو بہترین وسیلہ جو تلاش کرنا، توسل کرنا ہے، وہ محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ ہیں، کیونکہ محمد اور آل محمد سے زیادہ قریب خدا کے نزدیک اور کوئی ہستی نہیں ہے، لہذا ان کے وسیلے سے ہم متقرب ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں اللہ سے۔ دعائے توسل پڑھنے کے ذریعے سے، ان کا واسطہ دینے کے ذریعے سے۔ جناب حر نے کیا کیا تھا؟ جناب حر جب ملے تھے زبالہ کے مقام پر اور بحث چھڑ گئی، حر واپس لے جانا چاہتے تھے امام حسین کو، امام حسین نے کہا کہ نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گا،
جب بحث بڑھ گئی تو امام کی زبان سے جملہ جاری ہوا، سکلت امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اور حر واقعاً حر تھے، شاید اسی وجہ سے رومال سیدہ باندھا گیا ہو۔ کہا یا امام اگر آپ کے علاوہ اور کوئی مجھے یہ جملہ کہتا اور آپ کی ماں کے علاوہ کسی اور اس کی کوئی اور ماں ہوتی تو خدا کی قسم میں وہی جملہ اس کے لیے بھی کہتا، لیکن میں کیا کہوں کہ آپ کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے۔ بی بی کا احترام، بی بی سے محبت، بی بی سے الفت، حر کو لے آئی کہاں پر؟ امام حسین کے در پر۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جیسی محمد اور آل محمد اور آل محمد کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ان ہستیوں کے وسیلے سے جو گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں خدایا ان سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ خدایا محمد اور آل محمد کے صدقے میں قائم آل محمد امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔